بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں تازہ گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین کرام، علامہ اقبال نے کہا تھا حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ آج ملت اسلامیہ جس بے غیرتی، بے حسی اور کم ظرفی کا مظاہرہ کر رہی ہے، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اب تباہی بہت نزدیک آ گئی ہے۔ اور ہم وہ تاریخ دہرا رہے ہیں جو اصولی طور پہ ہمیں اب نہیں دہرانی چاہیے، کیونکہ ہم تو ڈکلائن کا شکار پہلے سے ہی ہیں، لیکن اب ہم مزید کیرے مذلت میں گرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایسی بھیانک خبر سنانے والا ہوں جو آپ کو کم از کم چونکائے گی ضرور، اگر آپ کا انٹرسٹ یہ سیاسی کنجر خانے سے علاوہ ملک کی سالمیت کے معاملات پر بھی یا بین الاقوامی معاملات پر بھی آپ نظر رکھتے ہیں تو۔ ناظرین کرام، آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ دی پرنٹ کی اطلاعات کے مطابق جنرل ایم نروانے، چیف آف آرمی اسٹاف انڈیا، سعودی عرب اور یو اے ای کا اگلے ہفتے ایک طوفانی لیکن 4 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ کسی انڈیا جیسے ملک کے چیف آف سٹاف کا 4 روزہ دورہ بچوں کا کھیل نہیں ہوتا، یہ تو گھنٹوں کے دورے ہوتے ہیں، خاص طور سے انڈیا سے کتنا فاصلہ ہے ان کا۔ یہ بڑا ان ایکسپیکٹڈ، بلکہ میں تو کہوں گا کہ بہت بڑا سرپرائز ہے۔ مجھے علم نہیں، یقیناً پاکستان کے انٹیلیجنس ذرائع سے باخبر ہوں گے، لیکن یہ خبر جو ہے یہ بہت سرپرائز نیوز ہے۔ جو لوگ اسٹریٹجی کے حوالے سے معاملات پہ نظر رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس خبر کا پس منظر کیا ہو سکتا ہے اور اس کا پیش منظر کیا ہے۔ ناظرین کرام، 4 روزہ دورے میں جنرل نروانے جو ہیں نا، یہ دونوں ممالک کے جو اعلیٰ عسکری جو ان کے ذرائع ہیں، جو عسکری ان کے ماہرین ہیں، جو ان کے بڑے بڑے جرنیل اور ان کے کمانڈر ان چیف، بیچاروں کے کیا ہوں گے بات، جو بھی ہیں ان سے ملاقات کریں گے اور کسی نئی حکمت عملی سے جو اسرائیل نے دونوں ممالک کے درمیان طے کروائی ہے بات چیت کریں گے۔ جنرل نروانے سعودی نیشنل ڈیفنس کالج سے بڑا اہم خطاب کرنے جا رہا ہے۔ ناظرین، بہت اہم خطاب کرنے جا رہا ہے، اور یاد رکھیے یہ کسی بھارتی آرمی چیف کا تاریخ میں پہلا دورہ ہے۔ اس کے ساتھ ان کے جو ایکسٹرا افیئرز منسٹر ہیں ایس جے شنکرا، وہ بھی ہمراہ ہوں گے، اور بتایا جاتا ہے کہ ان ملاقاتوں میں اسرائیل کی ایک بہت اہم شخصیت بھی شرکت کرے گی۔ یاد رکھیے یہ دورہ ان دنوں میں ہو رہا ہے جب ایک طرف سے اسرائیل نے ڈنڈا دیا ہوا ہے سعودی عرب کو کہ پاکستانی فوج کو یہاں سے نکالو۔ اب وہ اس معاملے میں کوئی حکمت عملی طے کر چکے ہیں، اور پاکستان کے سعودیہ سے جو آج کل تعلقات چل رہے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ جنرل باجوہ کے دورے کے باوجود، ڈی جی آئی ایس آئی کے دورے کے باوجود ان پہ ذرا فرق نہیں پڑا۔ جنرل نروانے کیا کرنے آ رہا ہے سعودی عرب میں یا یو اے ای میں؟ یہ زیادہ پھڑکنی تو یو اے ای کو لگی ہوئی ہے، وہ زیادہ چھلانگیں مار رہے ہیں بیچارے، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ بہرحال وقت وقت کی بات ہے، اس وقت تو ہم ان کے محتاج ہیں، اپنے پیسے نکال لیں گے، اسٹاک ایکسچینج سے نکال لیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، پاکستان کا بیڑا گرک ہو جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے ہم نے پچھلے
سال 70 سال میں پاکستان کے ساتھ وہ کچھ کر دیا ہے کہ ہم اب اتنے گر چکے ہیں، ٹکے کی ویلیو نہیں ہماری دنیا میں رہ گئی. خوفزدہ ہو گئے ہیں اس خبر سے. میں اس خبر سے خوفزدہ ہو گیا ہوں کہ آرمی چیف انڈیا کا اتنا اہم دورہ کر رہا ہے 4 روزہ، نیشنل ڈیفنس کالج سے خطاب کرے گا ان کے، وہ وہاں کیا کرنے جا رہا ہے؟ پاکستان کا بیڑا غرق کرے گا، کہے گا جی ہم یہ فوج دیتے ہیں، وہ فوج دیتے ہیں. اور ان کو کیا ان عیشوں کو، بدماشوں کو فوج ہی تو چاہیے اپنی حفاظت کے لیے. وہ کہہ دے گا کہ جناب آپ کی خواہشات کے عین مطابق ہم صرف مسلمان فوجی وہاں سے بھیجیں گے، ہندو فوج ہوگی نہیں، سکھ یونٹیں بھیجیں گے، گورکھا بھیجیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اور وہ یہ بزدل اس کی بات مان جائیں گے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جب اس میں موساد شامل ہوگی گفتگو میں، جب راز شامل ہوگی گفتگو میں، اور سامنے بیٹھا ہوگا شہزادہ ہمارا MBS اور ادھر وہ دبئی والا جو ہے، تو یہ کیا باتیں کریں گے؟ ڈیفنس پر بات کریں گے نا، تو ڈیفنس کا ان کا کیا مسئلہ ہے؟ ایران کا تھریٹ ہے، اور سب سے زیادہ مسئلہ انہیں اپنے گھر کا ہے کہ کوئی گھر کا بھیدی اندر سے نا پٹاخہ چلا دے. بزدل تو ہیں بیچارے بے پناہ، سیکورٹی تو چاہتے ہیں وہ. اس چیز کو ایکسپلائٹ کرے گا. اسرائیل اور انڈیا اسٹریٹجک پارٹنر ہیں ناظرین. اس وقت کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں 50-50 کا ریشو چل رہا ہے. گو کہ افرادی قوت اسرائیل کی بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن ٹیکنیکل نو ہاؤ جتنی ان کی ہے وہ تو بلائیں ہیں. ادھر امریکن سیٹلائٹ والے آ کے بیٹھ گئے ہیں جی، اور ادھر یہ بیٹھ گئے ہیں ادھر مقبوضہ کشمیر میں، اور وہاں یہ کیا کیا کارنامے کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کل سوپور میں انہوں نے کیا کیا ہے پرسوں، اور کل انہوں نے سری نگر میں وہ تاریخ دہرائی ہے. سری نگر میں RSS کے گنڈوں نے روک کے عورتوں مردوں کو ڈنڈے مارے ہیں، محلوں میں گھس کے انہیں گھروں سے کھینچ کے نکال کے باہر لا کے مارا ہے. اپنا ٹیرر پھیلا رہے ہیں، دہشت تاری کر رہے ہیں ان پہ. اور ادھر یہ پہنچ گیا نروانے. ہم یہاں خوشخبریاں سناتے رہتے ہیں جی 22 پروجیکٹ مکمل ہو گئے، 26 مکمل ہو گئے، ٹگے کی نوکری نہیں کسی کو مل رہی، آٹے دال کے محتاج کر دیا ہے، چینی کی قیمت 20 روپے. ہمارا کارنامہ اندازہ فرمائیں، ہمارا دشمن کا کیا کارنامہ ہے. اس نے ہماری سالوں کی رفاقت، ہماری بنیادی جو پالیسی تھی، خارجہ پالیسی، اور ہماری جو عسکری حکمت عملی، اس کا خانہ خراب کرنے کے لیے نکلا. یہ اس کا رخ ہی بدل دیں گے. جو ہماری خارجہ پالیسی میں بنیادی اہمیت کی چیزیں تھیں، یہ ان کو ہٹا دیں گے اپنی جگہ سے، ڈسٹرب کر دیں گے سارے معاملات کو. اور ہمارا کارنامہ کیا ہے اس گورنمنٹ کا کہ اس نے 2 سال میں آٹا نہیں کیا، وہ چینی 20 روپے کلو کم کر دیا ہے، آٹا 20 روپے بڑھا دیا، 80 روپے کلو بک رہا ہے چکی کا آٹا. ہمارا کارنامہ یہ ہے. ہمارے اخبار کی روزانہ خبر یہ ہوتی ہے انڈے مہنگے ہو گئے، مرغی مہنگی ہو گئی، چینی مہنگی ہو گئی، دال مہنگی ہو گئی، کھیرے مہنگے ہو گئے، شلگم مہنگے ہو گئے، 20 روپے آلو کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، 10 روپے پیاز کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، 5 روپے فلانی قیمت میں اضافہ. یہ تو ہماری خبریں ہیں. اور ان کی خبریں کیا ہیں کہ جنرل نروانے چیف آف آرمی اسٹاف سعودی عرب سے اہم ترین مذاکرات کرنے جا رہا ہے، UAE سے اہم ترین مذاکرات کرنے جا رہا ہے. اور یہ کسی بھی انڈین چیف آف آرمی اسٹاف کا پہلا تاریخ میں دورہ ہے سعودی عرب کا. وہاں کے ڈیفنس کالج سے خطاب کرے گا. آپ کو تو ہمارا میڈیا تو آپ کو یہی شام کو آپ دیکھ لیں کتے کی طرح لڑ رہے ہوں گے.
کتے کے وہ فلانے کا نام آ گیا جج بننے کے لیے، وہ فلانا جج بننے لگا ہے، وہ یہ ہے، وہ نواز شریف کا ساتھی ہے، وہ عمران خان کا ساتھی ہے، وہ یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، فلانے جسٹس نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، وہ یہ اور رانا ثناء اللہ کی زمین نکل آئی، نیب نے یہ کر دیا، نیب نے وہ کر دیا۔ آپ کو کتوں کی طرح آپس میں لڑا رہے ہیں، اور ٹگے ٹگے کے یہ لفافہ خور صحافی بغیرت آپ کا دھیان قومی مسائل کی طرف جانے ہی نہیں دیتے۔ ابھی میں کر دوں نا کہ اس کا کوئی الٹی سیدھی بے پرکی اڑا دوں اس کے متعلق، مریم نواز کے متعلق، تو آپ وہ لاکھوں کی تعداد میں دیکھیں گے یہاں پہ دیکھنے والے، چونکہ یہ ملکی کیا ملک سلامتی کیا، میں تو کہنا اسلام، عالم اسلام کی سلامتی کا مسئلہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھ لینا کتنے لوگوں کا اس میں انٹرسٹ ہوگا، اور دیکھ لینا کتنوں کا اس میں انٹرسٹ ہوگا۔ رانا ثناء کے فلانے کے ساتھ فلانی عورت نے فلانے کو فون کیا، فلانے بندے نے فلانے کو یہ کر دیا، یہ تو ہمارا معیار ہے۔ یہ ایک سازش کے تحت انہوں نے آپ کو بغیرتی کی حد پہ پہنچایا ہے۔ ناظرین، آپ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیا، آپ کو پیٹ کا محتاج کر دیا، پیٹ کا پابند کر دیا، زندگی جہنم بن گئی ہے پاکستان کے میڈیاکر کی۔ 90% عوام کی زندگی جہنم بن گئی۔ آٹا کہاں سے لائیں، چینی کہاں سے لائیں، سبزی کہاں سے لائیں، روٹی بچوں کو کیسے کھلائیں؟ 15 روپے کی روٹی ہو گئی ہے 1 روپے والی۔ اور دشمن ہمارا کیا کر رہا ہے آپ دیکھ لیں۔ اس سے لڑنا ہے ہم نے، اس سے ہم نے کشمیر لینا ہے۔ خدا کے لیے ایک گندی سیاست سے نکلیں، قومی سوچ اپنائیں، پاکستان کے متعلق سوچیں، اپنے ملک کی، اپنے بچوں کے متعلق سوچیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اس کی تشہیر فرمائیں، اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔